الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی نشست میں ہم ایک سوال جو ہمارے ایک پچھلے پروگرام کے بارے میں ڈاکٹر مختار صاحب نے اٹھایا تھا کہ دو قومی نظریے کے وجود میں آنے کی اصل وجوہات کیا تھیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جانی چاہیے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کا اقتدار رہا اور مسلمانوں کے تحت ہندو، سکھ، عیسائی بڑے امن و امان سے رہتے رہے، اور اس پورے عرصے میں ایسی کوئی تحریک نہیں ملتی جس میں ہمیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اقتدار سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی منظم جد و جہد یا کوئی تحریک اٹھی ہو۔ اور اس وجہ سے یہ لگتا رہا کہ یہاں کی جو قوم رہ رہی ہے وہ ایک ہی قوم ہے اور ہنسی خوشی رہ رہی ہے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ جب مسلمانوں سے اقتدار چھن گیا اور انگریز بر صغیر پہ قابض ہو گیا، اور اس کے بعد ایسی کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ مسلمان مجبور ہو گئے اس بات کو محسوس کرنے میں کہ وہ ایک الگ قوم ہے اور ان کے ساتھ آنے والے دور میں الگ قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ 1937 میں جب انتخابات ہوئے تو کانگریس کو ہندوستان کے 11 میں سے 8 صوبوں میں فتح حاصل ہوئی اور ان کی حکومت بنی۔ اکتوبر 1937 سے لے کر 1939 تک کانگریس کا اقتدار رہا، اور اس دور میں جو مسلمانوں کو تجربہ ہوا، مسلمانوں نے اس دور کا نام رکھا کابوس۔ کابوس دراصل اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے نیند میں کسی نے دبوچ لیا اور وہ خوف سے چیخنے اور چلانے لگا۔ یاد رہے کہ اس وقت مسلم لیگ کا صرف ایک مطالبہ تھا، مسلم لیگ بن چکی تھی 1906 میں، کہ مسلم لیگ صرف یہ چاہتی تھی کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اس وقت تک کسی الگ ملک کے حصول کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ جو دور دیکھا 2 سالہ اقتدار کا، اس میں ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 میں جب جنگ آزادی چھڑی تو اس میں ابتدا میں ہندو اور مسلمان ساتھ تھے، یعنی ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں سے اقتدار چھینا گیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ہندوؤں نے دیکھا کہ انگریزوں کا اقتدار مستحکم ہو رہا ہے تو ہندوؤں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں اور مسلمانوں کے خلاف کانگریس کا اور انگریزوں کا ساتھ دینا، مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور ان کے اقتدار کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ اسی کے جواب میں جب وہ دور آیا کہ انگریزوں کو محسوس ہوا کہ اب وہ ہندوستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہندوؤں کو اقتدار سنبھالنے کی ٹریننگ دی جائے، اور اس ٹریننگ کے لیے ہی انہوں نے کوشش کی کہ ہندوؤں کو منظم کیا جائے۔ اس سے پہلے پورے صدیوں تک ہندوؤں میں کسی تنظیم اور کسی نظم کا کوئی بھی شائبہ نہیں ملتا۔ الگ الگ ریاستیں تھیں، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان کو ایک ملک بنانے میں اصل میں جو کردار ادا کیا وہ مسلمانوں نے کیا۔ مسلمانوں کے اقتدار سے پہلے ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ چونکہ برطانیہ میں ایک جمہوری نظام تھا اور جمہوری نظام چلانے کے لیے پارٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پارٹیاں عوام کو منظم کرتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوؤں کو منظم کرنے کے لیے ایک آل انڈیا انجمن کا خاکہ تیار کیا۔ اس خاکہ تیار کرنے میں مسٹر ہیوم جو تھے وہ اس وقت آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت کے وائسرائے لارڈ ڈیفرن سے مشورہ کیا اور لارڈ ڈیفرن نے کہا کہ تم اس پلان کو لے کے انگلستان جاؤ اور وہاں دانشوروں سے مشورہ کرو اور دیکھو کہ کس طریقے سے یہاں ایک پارٹی قائم کی جا سکتی ہے۔ بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کوشش کے نتیجے میں کانگریس کا قیام سامنے آتا ہے، اور کانگریس کا سب سے پہلا اجلاس 28 دسمبر 1885 کو بمبئی میں منعقد ہوتا ہے۔ کانگریس کا مقصد ہندوؤں میں قومی وحدت پیدا کرنا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس تصور سے ناآشنا تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے کئی جو پہلے سالانہ اجلاس ہوئے اس میں شرکت کے لیے انگلستان سے انگریز آتے تھے، حقیقی قیادت جو تھی کانگریس کی وہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ 2 مرتبہ سالانہ اجلاس کی صدارت، یعنی کانگریس کے سالانہ اجلاس کی صدارت سر ولیم ویدربرن نے کی، 4تھے اجلاس کی صدارت مسٹر ڈیوڈ بیول نے کی، اور انگریزوں نے کوشش کی کہ کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو جائیں تاکہ اس پہ ایک ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہونے کا رنگ طاری ہو جائے۔ بدقسمتی سے
علماء کا ایک گروپ جو تھا وہ ہندوؤں کی تبدیل شدہ پالیسی، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ وفادار نہیں تھے بلکہ انگریزوں کے ساتھ وفادار ہو گئے تھے، اس بات کو ہمارے علماء کا ایک گروہ جو تھا وہ سمجھنے میں ناکام رہا، اور انہوں نے کانگریس کے ساتھ دینے کا منصوبہ بنایا، اور مسلم لیگ کے مقابلے میں وہ بدستور کانگریس کے ساتھ رہے۔ یہ علماء یہ سمجھتے تھے کہ پہلے تو ہمیں برطانیہ کے اقتدار سے آزادی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کانگریس کے ساتھ مل کے ہم کوشش کرتے ہیں۔ کانگریس کا بھی یہ پروپیگنڈا تھا، اور انہوں نے زبردست پروپیگنڈا کیا، اور کچھ علماء کو اپنے اس پروپیگنڈے میں جکڑ لیا، اور ساتھ ہی بہت سی جھوٹی یقین دہانیاں بھی کرائی گئیں کہ اگر کانگریس کامیاب ہو جائے گی تو اسلامی اصول جو ہیں ان کی بھی آبیاری ہوگی، اور وہ بھی مزید آپ کے ساتھ درخشاں ہو کے سامنے آئیں گے۔ اور یہ پروپیگنڈا بھی ہوا کہ اس اقدام سے ہندوؤں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور اسلام کے قبول کے دروازے کھل جائیں گے۔ یقیناً یہ بڑا خوشنما ایک خیال تھا۔ اس دور میں ہندو اور کانگریس اقتدار کے نشے میں سرشار ہو گئے، اور اپنے ہر اجلاس میں آپ اگر دیکھیں جو بھی ریزولوشن وہ پاس کرتے تھے، اس ریزولوشن کا ایک پارٹ ہوتا تھا۔ پارٹ کیا ہوتا تھا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ریڑھ کی ہڈی تک انگریزوں کے وفادار ہیں۔ 1935 کے آئین کے تحت، جس میں جو ایک آئین ہندوستان کے لیے انگریزوں نے بنایا تھا، جس کے تحت انتخابات ہوئے تھے، اس کے اندر بڑی اچھی رہنمائیاں تھیں تمام اقلیتوں کے لیے، لیکن کانگریس نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور یک جماعتی آمریت قائم کر دی۔ اب کمیونسٹ مسلمان اور علماء کا ایک گروہ خوش تھے ان کے ساتھ کام کرنے میں کہ اب اچھا دور آئے گا، مگر اس کے برخلاف ہوا کیا کہ مسلمانوں پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کے ان مصائب کی تفصیلات سے اس زمانے کے اخبارات بھرے پڑے ہیں۔ مسلم لیگ نے بھی تحقیقات کے لیے ایک 8 رکنی کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی نے ایک رپورٹ 15 نومبر 1938 کو شائع کی، یہ پیر پور رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں صوبہ سرحد کے علاوہ تمام ہندوستان کے اندر جو صوبے تھے ان میں جو مظالم مسلمانوں پہ ہوئے اس کی تفصیلات درج ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کتاب شریف رپورٹ کے نام سے مارچ 1939 کو شائع ہوئی۔ اس رپورٹ میں بہار میں ہونے والے مظالم کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ فضل حق صاحب نے بھی ایک رپورٹ شائع کی، کانگریس حکومتوں کی زیادتیوں پر ایک یعنی رپورٹ اپنی شائع کی، یہ 1939 میں شائع ہوئی۔ ان تینوں رپورٹوں کا ہم خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ مسلمانوں کا اس زمانے میں کیا حشر ہوا۔ ویسے تو انگریز کا دور اقتدار شروع ہوتے ہی فسادات ہوئے۔ پہلا جو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فساد ہوا وہ 1809 کے اندر ایک ہندو مسلم فساد ہوا۔ انگریز کی جو پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کے تحت انہوں نے ہندو مسلمان فسادات کروائے۔ پہلا فساد 1809 میں بنارس میں ہوا، جس میں مسلمانوں کا بڑا خون بہا گیا، انہیں شدید نقصان پہنچا۔ 1917 میں ہم دیکھتے ہیں بہار اور شاہ آباد میں مسلمانوں پر اجتماعی حملے کیے گئے، مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا۔ 1922 میں مرہٹوں کے رہنما مونجے نے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف منظم کرنا شروع کیا، اور اس تحریک کا نام سنگٹن رکھا۔ سنگٹن کا معنی ہے جوڑ کر مضبوطی سے باندھنا۔ یہ تحریک جو تھی اس نے ہندوؤں کو اسلحہ کے استعمال کی تربیت بھی دی۔ اس دوران ہندوؤں نے خفیہ تنظیمیں بنائی جس کا نام راشٹریہ سیوک سنگھ تھا۔ یہ مسلم کچھ فسادات کرانے میں پیش تھی۔ اسی زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں نے ایک شودی کی تحریک شروع کی۔ شودی کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جائے، مسلمانوں کے مذہب کی تسلیل کی جاتی اور کہا جاتا کہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے۔ اذان کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ان میں مساجد میں نمازیوں پہ حملے کیے گئے۔ نماز کے اوقات میں مساجد کے سامنے شور و غوغا کیا جاتا، اور اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل 105 تشدد کے واقعات ہوئے جس میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ یو پی سی پی میں کے اندر متعدد واقعات کا ذکر بھی اخباروں میں ملتا ہے۔ کانگریس کی حکومت آنے کے بعد فسادات کی تعداد دگنی ہو گئی بجائے کم ہونے کے۔ جو ایک کمیونسٹ مسلمانوں کو اور جو علماء کو ایک سبز باغ دکھایا گیا تھا وہ سبز باغ ہی رہا۔ جن جگہوں پر گائے کو ذبح کرنے کی قانونی اجازت تھی اس ان لگوں میں بھی اگر مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا تو اس پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، ان کے گھر جلائے گئے، ان کی عورتوں اور بچوں پر حملے کیے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر سور پھینکے گئے۔
مسلمانوں کی دکانوں اور دیگر کاروباری اداروں کا مقاطعہ کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، اور مسلمانوں کو کنوؤں سے پانی لینے سے روکا گیا۔ اور جب بھی کوئی فساد ہوتا اور سرکاری مداخلت ہوتی تو اس مداخلت کا نتیجہ ہمیشہ ہندوؤں کے حق میں ہوتا، اور مسلمان ایک بے بس اقلیت بن کر رہ گئے تھے، اور امن سمجھوتوں کے نام پر ان پر مختلف معاہدے مسلط کیے جاتے۔ ہندو بنیے نے اپنے زیر تسلط علاقوں پر، آپ کو حیرت ہوگی سن کے، کہ داڑھی رکھنے پہ مسلمانوں پہ ٹیکس لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے بھی تشدد کیا، انگریزوں نے بھی ایک ایسی پالیسی مسلط کی جس سے مسلمانوں کا معاشی استحصال ہوا۔ انگریزوں کا دعویٰ تھا کہ تجارت پر اسی کی اجارہ داری ہے، مسلمانوں کا کاروبار تھا مچھلی کا، تیل کا، بھوسے کا، ماس، چاول، دھان، چھالیاں، تمباکو، نمک، ان سب کا پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ ڈھاکے کی ململ آپ کو یاد ہوگا بڑی مشہور تھی، کشمیر کی شالیں، کپڑوں کی تمام نفیس اقسام، طلائی اور نقری زیورات، زینت اور آرائش کی بہت سی چیزیں، پارچہ بافی کی صنعت، اس سب کو تباہ کیا گیا، اور اس کے برعکس برطانیہ کی صنعت کو تحفظ دیا گیا۔ یہ تو ایک طرف رہی بات۔ دوسرا جو زبردست کام ہوا جیسے مسلمان بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، وہ تعلیمی اصلاحات تھیں۔ واردہ اسکیم کے نام سے تعلیمی ایک ایسی اسکیم لائی گئی جس کے تحت تعلیمی اداروں کا نام ودیا مندر رکھ دیا گیا۔ لوکل تعلیمی بورڈ کے ایک ہدایت نامے کے مطابق حکم دیا گیا کہ اسکول میں بچے گاندھی کی شبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہندو پوجا کے انداز میں کھڑے ہوں، اس کی تعریف اور توصیف کے بھجن گائیں۔ بچوں کے دماغوں میں ہندو مت کی دیوبالائی شخصیتوں کا احترام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسی ابتدائی درسی کتب تیار کی گئیں جن میں ہندو روایات اور رسومات کو آسمان پر چڑھا کے بیان کیا گیا، اور ہندوانہ الفاظ کا استعمال بڑھا دیا گیا۔ مسلم احساسات کو بے دردی اور سے نظر انداز کیا گیا۔ بندے ماترم جو بنگالی میں لکھا ہوا ایک نغمہ تھا، اس کو ایک اپنا قومی ترانہ قرار دیا گیا۔ اس میں شرکیہ الفاظ تھے، سجدوں کے، زمین کو سجدوں کے، یہ مسلمانوں کے سر بھی تھوپا گیا۔ اور دیوناگری رسم الخط کو عام کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو بین الاقوامی زبان بنا کر ہندی کو تمام ہندوستان میں مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ تعلیمی نظام پر ہندوؤں کے نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ غرض جمہوریت کے نام پر صرف ہندو راج کو قائم کیا گیا۔ اب یہ اتنی تفصیلات ہیں کہ اگر آپ اس میں جاتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ چلے گا ہوگا کہ مسلمان ایک بے بس اقلیت بن کے رہ گئے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اس 2 سالہ اقتدار کے اندر جو ہندوؤں کو موقع ملا، اس پہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بے کنی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، یہ 2 قرنی نظریے کی آبیاری کے لیے مبید معاون ثابت ہوئیں، اور اسی کے نتیجے میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو تھی وہ مسلم لیگ کی جانب راغب ہوئی، اور بالآخر پاکستان کا جو نظریہ تھا، پاکستان کا جو خیال تھا، وہ مسلمانوں میں مقبول ہوا۔ اور بدقسمتی سے ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھول گئے ہیں، اور آج بھی جو ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سے ایسے نام نہاد دانشور جو ہیں وہ اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس پوری تاریخ کو بھی نظر انداز کر چکے جس کی بنا پہ پاکستان عالم وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں وہ پھر مستقبل میں بھی نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حالات کا شعور عطا فرمائے۔